بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج بڑا اسپیشل پروگرام لے کے آیا ہوں کہ چاند گرہن جو 7 سپٹمبر کی رات کو اور 8 کی رات کو ختم ہوگا، 8 کی صبح ختم ہوگا، اس کے بارے میں جو چہر مگوئیاں ہو رہی ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کروں گا۔ مجھے جب بھی اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو مجھے کافی میرے عزیزوں کا، دوستوں کا، بڑے جو کلوز ہیں ان کا فون آتے ہیں، وہ اجمل صاحب وہ فلاں نے ویڈیو کی اور ریڈ مون آ رہا ہے اور یہ تباہی ڈالے گا اور یہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک قسم کا ڈرایا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا منجن بیچتے ہیں۔ کیونکہ ویدک اسٹرالوجی جو لوگ کرتے ہیں نا، ان سے میری 3 4 دفعہ بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے ویدک اسٹرالوجی میں تو چاند گرہن بڑا امپورٹنٹ ہے، سوریہ گرہن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بڑے فیکٹس ہیں۔ تو میں ان کو یہی کہتا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ چاند گرہن، سوریہ گرہن کا ہماری زندگی میں کوئی افیکٹ نہیں ہے، پھر یہ شرک کیوں کرتے ہیں، اور پھر کیوں یہ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، منجن بھیجتے ہیں، اور ایسے ایسے تھم نیل بنائے ہوئے ہیں جس سے نا لوگ خوف زدہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اپنے صرف جسٹ ٹو گیٹ ویوز، اپنے ویوز لینے کے لیے، اور یہ وہی جو مشرومز ہیں، جو سو کارڈ اسٹرالوجر جو پتھر بیچتے ہیں، جو لوہیں بنا کے بیچتے ہیں، جو آپ کو وظیفے اور آپ سے کہیں گے کہ صدقات کے لیے پیسے بھیجیں اور میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، تو یہ اسٹرالوجر کی روزی روٹی اسی طرح ہی، کیونکہ انڈیا میں بھی سوریہ گرہن، چاند گرہن کو کافی سیل کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی جیسے چھوٹی عید بڑی عید پہ دکانداروں کی بہت سیل ہوتی ہے، بچوں کے کپڑے، بڑوں کے کپڑے، نئے کپڑے، چوڑیاں، اور اس قسم کی، اس طرح ان سو کارڈ اسٹرالوجر کی بھی سیل ہوتی ہے، ان کی بھی ایک چاندی کا ماحول ہوتا ہے، ان کی ٹھیک ٹھاک دیہڑی لگتی ہے۔ تو میری ایک ریلیٹیو تھی اسلام آباد میں، بڑے کل ان کا مجھے فون آیا، وہ دیکھو جی میں تو اس ملک کو ہی چھوڑ دینا ہے، یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں، فلڈ آ رہے ہیں، اور اوپر سے چاند گرہن، اوپر سے آپ لوگ ڈرا رہے ہو کہ ریڈ مون ہے، یہ ہے وہ، تو میں تو ملک چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا جائیں ملک چھوڑیں، جا کے باہر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، آپ وہاں پہ جا کے 5 تگمے اور لے لیں، سویپر بھی بن جائیں، دھوبی بھی بن جائیں، خاکروب بھی بن جائیں، واش روم سے بن جائیں، اور ڈرائیور بھی بن جائیں۔ اپنے ملک کی فیسلٹیز کو انجوائے نہیں کرنا، باہر بیٹھ کے نا، اور بڑا فخر کرنا کہ ہم لوگ یہاں پہ بڑا یہ، حالانکہ وہاں پہ اینڈ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے بچے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ بابا بابی اکیلا رہتے ہیں۔ دس از دی اینڈ رزلٹ آف اوورسیز پاکستانیز۔ سو یہ لوگوں کو ڈرانا، یہ لوگوں کو اس قسم کا، سوشل میڈیا اس وقت فل سوئنگ میں چل رہا ہے، تو مجھے تو، کیونکہ میں چیزوں سے ذرا پریز کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، فکس ڈیسٹنی، اور فکس ڈیسٹنی میں تو یہ سوریہ گرہن، چاند گرہن، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ افیکٹس اگر کیے بھی ہے تو آلریڈی آپ کی قسمت میں ہو جائے گا۔ مجھے صرف آپ ریویو کیا کریں۔ میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا فارمولہ بتاتا ہوں کہ سال میں 2 دفعہ چاند گرہن لگتا ہے اور 2 دفعہ سوریہ گرہن۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان پچھلے 20 سالوں میں یہ ان دنوں میں آپ پہ کیا ہوا، کچھ نہیں۔ کیا افیکٹ ہوئے، کچھ نہیں۔ اب یہ جو فلڈ کے آفٹر آل افیکٹس آ رہے ہیں، یہ چاند گرہن تو اب ہو رہا ہے، وہ تو پچھلے 2 مہینے سے چل رہا ہے۔ اور میں نے ایک اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ کلائمیٹ چینج پہ بھی پروگرام کیا، وہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کہاں پہ فالٹ ہے، یہ کیوں بارشیں میں تنگ کر رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا مذہبی آسپیکٹس۔ جب ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی صاحبزادے تھے، ان کی وفات ہوئی، تو اس دن چاند گرہن تھا یا سوریہ گرہن تھا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور
یہ جو بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند گرہن، سورج گرہن کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ تو جب اتنا بڑا آپ کے سامنے بیان ہے تو پھر آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا بیان کرتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یہ ہو سکتا ہے میرے اختیار میں۔ تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہ سورج کی موومنٹ، جو بھی سیاروں کی موومنٹ ایک ایک لمحہ فکس کیا ہوا ہے، نہ ایک منٹ آگے جا سکتا ہے نہ ایک منٹ پیچھے جا سکتا ہے۔ یہی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی ہماری تو کہکشاں ہی چھوٹی سی ہے، اس سے بڑی کہکشاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہم تو پی نٹ، یہ جو ہماری زمین ہے ایک تو بالکل ایک نقطہ سے بھی چھوٹا نقطہ ہے، اتنا بڑا جہان ہے۔ تو یہ یہ میں نے آپ کو آسپیکٹس بتا دیا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے۔ اب اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ زمین گھومتی ہے، سیارے ارد گرد گھومتے، جب بھی کیونکہ سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے، اور جب بیچ میں گھومتے گھومتے اگر زمین آ جائے اور زمین کا سایہ چاند پہ چل جائے تو اس کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں۔ تو یہ سمپل سا ہے، اور یہ اس کا جو اس دفعہ ٹائم ہے وہ رات کو 7 کی رات کو 8:28 پہ شروع ہوگا، 11:11 پہ یہ پیک پہ جائے گا، اور 8 ہی کو رات کو 1:55 پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرولوجیکل اس کے افیکٹس ہر کیا پڑیں گے زوڈک سائن پہ، تو وہ بھی تفصیل سے میں نے آلریڈی پروگرام، یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ دن کیسا رہے گا، اس پہ میں نے پروگرام میرے آتے رہتے ہیں، اس پہ کہیں بھی نہیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آج اسپیسیفکلی ہم 7 اور 8 کا رات کا جو مون پوزیشن ہوگی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس دن کیا ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور کیا اثرات ہوں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اپنے ایریز سے۔ ایریز مون 12ویں گھر میں ہوگا راہو کے ساتھ پائسز میں، اور اب آپ کو باقی اسٹرالوجر ڈرا رہے ہوں گے 12واں گھر اور وہ بھی مون راہو کے نیچے، بٹ یہ بھی تو دیکھیں کہ 10ویں گھر سے آپ کو ٹرائن بھی آ رہی ہے اور پرورتن بھی بنا ہوا، یعنی کہہ لیں کہ جوپیٹر کے گھر میں مون ہے اور مون کے گھر میں جوپیٹر ہے، اور پھر ٹرائن ہے۔ پرورتن تو کسی سیارے کا بن سکتا ہے، تو سب سے بڑی بات ہے ٹرائن ہے، تو لہٰذا آپ بڑے سیف زون میں، اس دن کچھ بھی نہیں ہونا، صرف یہی ہے کہ آپ انسرٹنٹی کا شکار ہوں گے، ایسے ہی نیگیٹو پلاننگ کریں گے تھوڑے سے۔ یہ ہمارے پروگرام سن کے ہی آپ پھاوے ہو رہے ہوں گے کہ وہ چاند گرہن آج کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، اور یہاں پھر آپ کو تھوڑے سے انٹریگ کرنے کو دل کرے گا، دوسروں کو حاسدین کے پیچھے پڑنے کی کوشش کریں گے، یہاں اپنے حاسدین سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں، یہاں پھر ایکسپینڈیچرز کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ نیند کی تھوڑی سی انسرٹنٹی رہے گی، ایسے لگے گا جیسے ڈسٹرب سلیپ ہے آپ کی، ساتھ ساتھ دماغ میں ایک فلم چل رہی ہے جو آپ کو یاد بھی ہوگی، پھر 2 گھنٹے بعد اٹھے پھر ایک فلم چلی۔ تو اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی افیکٹ نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا دوں۔ جوپیٹر کی اللہ کی رحمت کی چھتری آپ کے اوپر ہے، لہٰذا کسی قسم کا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی سوچوں پہ قابو رکھنا، آپ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ٹیٹرا پیک دودھ نہیں ہوتا، اس کا صدقہ کیجیے گا، دے دیجیے گا، یہ تاکہ آپ کا یہ وہم بھی نکل جائے۔ پھر آ جاتا ہے ٹورین، ٹورس آپ کے 11ویں گھر میں یہ پوزیشن ہوگی مون راہو کی، پر تیسرے گھر سے آپ کو ٹرائن ہوگی جوپیٹر کی، اور پرورتن بھی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور یہاں پہ 11ویں کا لارڈ جو ہے نا تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو بہت ہی ایک اچھی ایک نشانی ہے۔ تو اس دن آپ
بس ایک چیز کے احتیاط برتیے گا کہ جلد بازی نہیں کرنی آپ نے، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا، کوئی کارسپونڈنس نہیں کرنی کوئی کسی قسم کو، کیونکہ آپ راہو جو ہے نا تھوڑا سا جلد بازی کراتا ہے، بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے اور انسرٹنٹی کریٹ کرتا ہے. کوئی بزرگوں کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے، وہ نہیں کرنی ہے آپ نے. وہ میں نے آلریڈی یہ چیزیں اپنے کی ہوئی ہر دفعہ بات کرتا ہوں. اور یہاں پہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے اوپر ضرور آئیں گے، آپ بڑوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے، بٹ جوپیٹر جو اس کی ٹرائن ہے، پرورتن بھی ہے، تو یہ آپ کو پازیٹیو رکھے گا، آپ کو کنٹرول رکھے گا. کنٹرول اردے ایک ان بلٹ الارم آپ کے اندر لگا ہوگا جو آپ کی سوچوں کو کنٹرول کر لے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے کہ آپ کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح لکھا ہے، کیا ڈیزائن کیا ہے. آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا، گھر بناتا ہے، اس میں وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کا آرکیٹیکٹ ہے، ہمارا آرکیٹیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن کیا اور پھر اس میں پروگرام فیڈ کیا. ہم لوگ ایک سافٹ ویئر ہیں جس میں ہارڈ ویئر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے. اور یہ روح بھی ایک سافٹ ویئر سمجھ لیں آپ، تو اس کی پروگرامنگ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہوئی ہے. اور جیسے ہم میٹرکس فلم دیکھیں نا، تو پیچھے سے وہ ایک کمپیوٹر کا ایک سوئچ گردن میں ڈالتے تھے، اور پھر اس میں جی پائلٹ اور ہیلی کاپٹر چلانا، تو پروگرام وہ فیڈ کر کے تھا، تو اس کو ہیلی کاپٹر سارا دماغ میں آیا تھا. تو اللہ نے ہمیں انسان کو ہر چیز سافٹ ویئر فیڈ کر کے بھیجا ہوا ہے. پھر آگے جیمنائی ان کا چوتھا گھر ہے، جیمنائی کا چوتھا گھر ہے، اور دوسرے گھر سے ٹرائن ہے. پازیٹیو ہی پازیٹیو، موجاں ہی موجاں، کوئی اچھی خبر سن لیں گے، کوئی پروموشن کی خبر سن لیں گے، کوئی اپ گریڈیشن سن لیں گے، پیرنٹس سے فائدہ ہو جائے گا. آپ نے یعنی کہ جلد بازی نہیں کرنی، انسرٹنٹی نہیں کرنی. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی مون راہو کے ساتھ ہوتا ہے تو راہو آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، کبھی بگاتا ہے، دوڑاتا ہے. دماغ میں سوچیں نیگیٹو پرویل ہوں گی، سازشی، میں اس بندے کو کیسے دیکھوں، میں اس بندے کو چھوڑوں گا نہیں، یہ نہیں کر. اچھا آپ اریٹیٹ ہو کے اس بندے کو فون اٹھائیں گے، میسج کریں گے، یا بول کے میسج کریں گے تم نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اچھا یہ کہہ کے 5 منٹ بعد آپ کو غصہ ختم ہو جانا، آپ نے بھول بھی جانا کہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو وہ بندہ جس کو آپ نے میسج کیا یا جس کو آپ نے فون کیا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس بندے نے مجھے دھمکی دی ہے، تو پہلے میں اس کا سدے باپ کر لوں. آپ نے تو کچھ نہیں کرنا، اس نے آپ کے پیچھے پڑ جانا. تو کوئی ضرورت نہیں اس قسم کے کرنے کے، زیادہ مت سوچا کریں. جیمنائی میں آپ کو پہلے بتائیں، خام خواہ سوچ کے اتنے لائق لوگ اپنے آپ کو نہ ضائع کرتے ہیں. کل ایک کمنٹس پڑھا تھا، تو ایک جیمنائی نے لکھا سر میں تو اس طرح کے میرے پہ تو کوئی نہیں، جیسے آپ جیمنائی کے بارے میں بتاتے میں تو اس طرح نہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا یو آر ایکسیپشنل، آپ کو اللہ کی رحمت ہے آپ پہ. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دین یو مسٹ بی ہیپی. یعنی آپ اگر آپ اپنے کمنٹس دیتے ہیں تو ساتھ 10 کمنٹس اور بھی لکھے جو کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ایسے نہیں ہیں. آگے پھر کینسیرین ہے، کنسیرین کے لیے یہ بڑا اچھا ہوگا. ان کا نائنتھ ہاؤس میں ان کا مون راہو ہے، اور نائنتھ کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، اور بڑی اچھی پوزیشن بنی ہوئی، پرورتن بھی بنا ہوا، ٹرائن بھی بنا ہوا. سب سے اچھا اس وقت کنسیرین ہوں گے. اور یہ ایک تو بڑے رحم دل ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، چیریٹی کریں گے، دان کریں گے. پھر میں بھی کوئی نہ کوئی ان کی ٹریولنگ ہوگی جس کی وجہ یہ کسی شرائن پہ جائیں گے، مندر، چرچ. اور ایک چیز بتا دوں، آپ کی بھی زندگی میں چاند گرہن کا کسی قسم کا اثر نہیں ہے، ماں سوائے راہو آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دے گا. راہو آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، کبھی ادھر کرے گا، کبھی ادھر کرے گا. آپ جب بھی میرا کوئی پروگرام دیکھیں، جب بھی 9th 8th 7th 6th 5th میں راہو آتا ہے، تو میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ پریگننٹ خواتین ذرا کیئرفل رہے. کیونکہ تیسرا کنسیپشن ہے 9th ہاؤس، تو وہ خواتین جنہوں نے کنسیو کیا ہے وہ
اپنے آرام سے کوئی ہارڈ ورک نہیں کرنا. کوئی جوپیٹر کی ٹرائن ہے صرف خوف زدہ تک کہ آپ رہیں گے، باقی پڑھائی میں ٹھیک ہوں گے، ریسرچ میں ٹھیک ہوں گے، عبادات میں ٹھیک ہوں گے، اللہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا آپ کو. اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ جو پتھر اور لو اور یہ کچھ نہیں. آپ خود اللہ سے ذرا نا کورسپونڈنس کریں تو اللہ کے ساتھ خود ڈیل کریں، پھر دیکھیں. جب آپ میڈیٹر بیچ میں ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ بندہ جو ہمارے معاشرے میں جو میڈیٹر ہوتا ہے نا وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں. تو آپ کے لیے یہ دن یہ چاند گرہن کا کوئی اثر نہیں ہے. دودھ کا صدقہ بے شک کر لیجیے گا تاکہ جو آپ کے دل میں خوف بٹھا دیا گیا وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد لیو آ جاتا ہے. لیو آپ کا 8ویں گھر میں آپ کا مون راہو ہے اور 8ویں کا لارڈ 12ویں گھر ہے. لیو تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑے گا کیونکہ 8 اور 12 کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو ایک تو پریگننٹ خواتین دے مسٹ بی ویری کیئرفل. یہ 7-8 کو نا کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، کوئی آپ نے ریش ایکٹیویٹی نہیں کرنی، کوئی وزن نہیں اٹھانا، کوئی ہیل پہن کے دوڑ نہیں لگانی، ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے. کوئی بازار کی مسالے دار چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے اور آپ کی پریگننسی افیکٹ ہو سکے. تو ایکسٹرا آرڈنری ریسٹ چاہیے. دس از ناٹ ڈیو ٹو چاند گرہن بٹ پلانٹری کنڈیشنز انڈیکیٹس دیٹ اٹ کین افیکٹ یور پریگننسی. دوسرا، آپ نے اپنی پراپرٹی کو سیل نہیں کرنا. پراپرٹی کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں لینا کیونکہ جب بھی 8ویں کا لارڈ 12 میں جاتا ہے تو ان نیسیسری پراپرٹی سیل کر کے کسی کو نوازا جاتا ہے. مثلا فرض کریں آپ کی ہڈن افیئر چل رہا ہے، آپ کا محبوب آپ پہ پریشر ڈالے گا، مجھے پیسے چاہیے، پراپرٹی چاہیے. آپ جوش میں آ کے پراپرٹی بیچ کے اس کو پیسے دے دیں گے جو ختم. یا آپ نے دوسری بیگم کو جو ہڈن بیگم ہے چھپا کے شادی کی ہے وہ آپ کو فرمائش دے دے کہ یہ گھر میرے نام لگاؤ، آپ کو جذباتی ہو کے گھر لگا دیں گے جو آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. یہ بھی کام نہیں کرنا. یہاں پہ جو آپ کو جو فائدہ پہنچنا لیے وہ جنہوں نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہو امیگریشن کے لیے ان کو بہت فائدہ ہوگا، ان کی ٹریولنگ ہوگی لیکن اداس بہت ہوں گے. جوپیٹر کی ٹرائن ہے اپنا لیو آپ کو 12ویں گھر سے، تو لہٰذا کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. آپ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ایڈوانٹیجز لیں. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی، گھر رینٹ پہ چڑھ جائے گا، کوئی آپ کو کوئی قرضہ مل جائے گا، کوئی آپ اپنا رکے ہوئے کام نکال لیں گے. بٹ آپ نے اوور ایمبیشیس نہیں ہونا، آپ نے سینسٹیو نہیں ہونا. دودھ کا صدقہ فار سیفٹی آپ ایک چھوٹا ڈبہ دودھ کا جو ہوتا ہے وہ کسی غریب بچے کو دے دیجیے گا. اللہ تعالیٰ اگر کوئی تھوڑی بہت ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کا ٹھیک کر دے گا. لہٰذا آپ کو صرف کیئرفل ہونا ہے. کہتے ہیں سڑک پار کرنے کے لیے تو دائیں دیکھو بائیں دیکھو پھر گزرو. اب دائیں بائیں دیکھ کے ٹرک کا آ رہا ہو اور آپ پھر بھی کہیں گے دائیں دیکھ لیا بائیں دیکھ لیا سیدھا ٹرک کے اندر، تو یہ کام تھوڑی سی آپ نے اپر سٹوری کا استعمال بھی کرنا ہوگا. اس کے بعد ورگو آ جاتا ہے. اب ورگو کے 7ویں گھر میں راہو اور یہ اچھا پہلے تو ورگو خواتین کو وہی انسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں اور اگر آپ کی پریگننسی چل رہی ہے اور آپ تو آپ نے وہی جو میں کہتا ہوں تو اکثر رپیٹ بھی کرتا ہوں، اگر یہ ہفتے کا پروگرام بھی دیکھے تو اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ صوفے نہیں کھینچنے، پانی کی بالٹیاں نہیں اٹھانی، بھاگ کے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، ہیل نہیں پہننی، آپ نے ریسٹ کرنا ہے. تو یہ ویسے بھی چیزیں اگر جنرلی بھی دیکھیں تو یہ اکثر ڈاکٹر بھی پریگننسی میں یہی پریکاشنری آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو 11th ہاؤس سے آپ کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے اور پریورتن بھی ہے. اچھا پریورتن بھی اس میں ایڈوانٹیج والا یہ ہے کہ جوپیٹر کے ساتھ پریورتن ہے مون اور جوپیٹر کا، اور یہ بڑا شبھ ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے اور آپ کا 7واں گھر آپ کا پازیٹیو ہو جاتا ہے، وہ گھر پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کسی قسم کے خوف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے کئی فیصلے کریں گے، اسپاؤس کے ساتھ باہر جانے کی کوشش کریں گے،
آپ کی کوئی نہ کوئی میاں بیوی میں تھوڑی بہت بحث باسا ہوگا، لیکن آپ نے ایک چیز کی صرف یاد رکھیے گا، بالکل بیگم اپنے اسپاؤس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ مون جو ہے نا شک کراتا ہے راہو کے ساتھ، یہ سسپیکٹ کرتا ہے اور پھر اسپیکولیٹ کرنے دیتا ہے. جب آپ سسپیکٹ کریں گے، شک کریں گے، پھر تو وہ بھی شک کرے گا آپ کے اوپر، کرے گی. تو اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہوگا. آپ نے بازار سے کوئی چیز نہیں کھانی، اپنے معدے کا خیال کرنا ہے. کمر درد ہو سکتی ہے، اس کا بھی خیال کیجیے گا. اور آپ کے اوپر ورگو چاند گرہن کا کسی قسم کا نیگیٹو آسپیکٹس نہیں ہے. ایک جرنل ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو سینسٹیو ضرور کرے گا، بٹ یو ہیو ایبلٹی ٹو کنٹرول یور سیلف. اور آپ کوئی آٹو لاگ پہ لگیں، سر جھٹکے نکال دیں، کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. فارگیٹ یہ ان مشروم اسٹرالوجر سے اور ویدک اسٹرالوجر سے آپ نے بچنا ہوگا. ان کے پروگرام سنتے کیوں آپ؟ پہلے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. پھر اپنے اوپر خوف داری کر لیتے ہیں. پھر اب یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں اس کے نیچے کمانڈس آئیں گے، سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں کلیئر کر دیا. تو آپ وہ یہ ہر سال یہ چیزیں آتی ہیں. تو ڈونٹ میک یور سیلف ان پینک. لبرا آ جاتا ہے آگے. لبرا کے چھٹے گھر میں مون راہو ہے، بٹ 10ویں گھر سے اس کو ٹرائن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ورتن بھی ہے. تو اس سے بیسٹ ٹائم اس وقت چھٹے اور 10ویں کا لارڈ جو ہوتا ہے نا، یہ کمبینیشن آپ کے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے، سروس پوائنٹ آف ویو سے بہت بہتر ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز ضرور ملیں گے، خاص طور پہ جنہوں نے CSS کا ایگزام دیا، دے مسٹ بی ہیپی. اور ان کے رزلٹ نکلیں 9,000 بندوں میں سے 350 بندہ پاس ہوا، اور ان میں ون آف لبرا ضرور ہوں گے جو پاس ہوئے ہوں گے. تو یہ ایک اچھا. دوسرا بس آپ نے سبارڈینیٹ کے ساتھ تھوڑا سا کٹ نہیں ہونا. تھوڑا سا آپ پیوش ہوں گے، ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا. یہاں پہ صرف ان کو پرابلم آئے گا جو آلریڈی ڈائبیٹک ہیں، کڈنی کے پیشنٹ ہیں. تو وہ لاپرواہی کریں گے تو لازمی بات ہے دے ول سفر. بٹ یہاں جوپیٹر کی ٹرائن آپ کو روکے گی. آپ کا پارٹنر کے ایکسپینڈیچر بھی آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. آپ اپنے کام بھی بڑے خصوص سے نکال لیں گے، اپنے رکے ہوئے کاموں کو بھی نکلیں گے. یہاں پہ آپ کے انکل آنٹ بھی آپ کو مدد کر دیں گے. کوئی نہ کوئی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی. کوئی اپائنٹمنٹ جو آپ کی کوئی کہہ لیں کہ آپ اگر کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی. کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی کوئی نہ کوئی. تو دس از دی گڈ ٹائم. بس ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا. اس کے لیے دودھ کا صدقہ کریں، وہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ نکل جائیں گے. کوئی مون کا فیکٹ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ملتے ہوئے نظر آتا ہے. اس کے بعد اسکارپین آ جائے گا. اسکارپین آپ کو تو ویسے ہی ٹرائن ہے اس وقت، آپ ذہنی طور پہ بھی سکھی ہیں، اچھا ہے. تو آپ کے 5ویں گھر میں، اور اچھا یہ 5ویں اور 9ویں کا کمبینیشن جب بنتا تو ایڈوانٹیجز بہت ملتے ہیں. سڈن گین، کوئی نہ کوئی آپ کو سڈن گین ضرور ملے گا. ایک دم سڈن گین ہوتا ہے کہ ایک دم پیسے آنا، جیک پاٹ لگ جانا. مثلا آپ کا کوئی مکان، گھر ایسی بنجر علاقے میں زمین ہے، تو وہاں سے کوئی موٹر وے گزر جاتی ہے، وہ 1,00,000 روپے کی زمین وہ 1 کروڑ کی ہو جاتی ہے. اسے سڈن گین کہتے ہیں. سکہ، لاٹری، جوا، اسٹاک ایکسچینج، یہ وہ، اس میں ایک دم بوسٹ مل جانا، کوئی اچھی خبر مل جانا. اور پھر آپ کا کیونکہ جوپیٹر 9th ہاؤس سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور مون آپ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو غیر ملکیوں کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا باہر کا سفر بن جائے گا. بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا کریں گے. بچوں کے بارے میں بھی کوئی اچھا، یہاں پہ بچوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ایسے خام خواہ آپ کا موڈ سوئنگ ہوگا اور بچوں پہ خام خواہ تنقید کریں گے، جس سے آپ بچوں کا ماحول بھی خراب کریں گے. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. کوئی ضرورت نہیں صرف دودھ کا صدقہ کیجیے گا. ہاں، جن خواتین کی پہلی پریگننسی فرسٹ کنسیپشن ہے، they must be extraordinary careful, extraordinary careful, extraordinary careful. بالکل زیرو ٹالرنس بیڈ ریسٹ. اور بالکل ایسے جیسے سمجھیں کہ آپ کومے میں گئے، بے ہوش پڑے ہیں، بس پڑے رہیں آرام سے. ٹی وی دیکھیں، پروگرام دیکھیں، اور پروگرام بھی آپ نے وہ دیکھنے ہیں جس پہ آپ کہہ لگا سکیں. مزاحیہ پروگرام دیکھیں، کوئی رومانٹک پروگرام دیکھیں، کوئی اچھی سی فلم دیکھیں.
یا کوئی عبادات کر لیں، کوئی سورہ الرحمن سن لیں، کوئی آپ ریسیٹیشن کر لیں، لیکن سکون رکھیں، اپنے دماغ پہ پریشر نہیں ڈالنا۔ تو یہاں پہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سڈن گین مل جائے گا، اور مزید آپ اگر دودھ کا صدقہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو دس از گڈ ٹائم اسکارپیو، انجوائے کرو، کوئی ڈرنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازنا ہے، آپ کا تو یہ سال ہے۔ آگے آ جاتا ہے سیجیٹیرین، ان کے چوتھے گھر میں اور آٹھویں گھر میں جوپیٹر کے ساتھ ان کی پرورتن بھی بنا ہوا ہے، ٹرائن بھی بنا ہوا، تو یہ ان کا چوتھا گھر بہت پازیٹیو ہے، بہت ہی اس وقت اچھا ہوا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ والدہ کی صحت تھوڑی بہت ڈھیلی مٹھی ہو سکتی ہے، والدہ کے ساتھ کوئی بحث بحث ہو، یا آپ والدہ کے ساتھ کوئی کراس ٹاک کریں گے جس سے والدہ کافی ہو جائیں گی، لو ہو جائیں گی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تو یہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا آپ کو۔ دوسرا، وہ لوگ جو فلڈ میں افیکٹڈ ہیں، جن کے گھر پراپرٹی فلڈ کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں، تو وہ اپنے گھر کو ریپیئر کرنے میں لگے ہوں گے، اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے جانور ان کی ویکسینیشن کرائیں گے، پیٹ کی دیکھ بھال کریں گے، گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، گھر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی گاڑی اگر آپ کی خراب ہوگی ہے تو اس کو بیچ کے نئی گاڑی لینے کے چکر میں رہیں گے۔ یہ اس طرح کے آپ کے دماغ پہ تھوڑی سی سوچیں آپ کے اوپر ہوں گی، بٹ یہاں پہ آپ نے اگر اس کا سب سے آسان آپ کا سلوشن آپ کو بتا دوں، والدہ کے پاس بیٹھیے گا، گپ لگائیے گا، کہکیں لگائیے گا، ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھائیے گا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کو گفٹ دیجیے گا، ان کو کنسول کیجیے گا، اگر وہ کسی بات پہ پریشان ہیں، خفا ہیں، سوری کر لیجیے گا۔ آپ کو اس وقت والدہ کی دعا ٹھک کر کے لگے گی آپ کو، اور یہاں پہ یو ول ایبل ٹو گیٹ ایڈوانٹیجز۔ تو آپ کی زندگی میں چاند گرہن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو آرام سے بیٹھیں، لیکن کیونکہ آپ کے سن کو اسکیئر ہے تو اس لیے وہ ٹینشن انزائٹی تو آپ کی پورا سال چلے گی، اوور تھنکنگ چلے گی، بٹ ڈونٹ لنک اٹ ود دی چاند گرہن۔ کیپریکون آپ کے تیسرے گھر میں یہ ہے، اور ساتویں گھر میں آپ کا پریورتن بنا ہوا ہے، ٹرائن بنی ہوئی ہے، آپ کا تیسرا گھر بہت پازیٹیو ہے، دماغ بہت تیز ہوگا، انٹلیکچوئل ہوگا آپ کا، اور آپ کی زندگی میں کسی قسم کا نیگیٹو آسپیکٹ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، جوپیٹر نے آپ کو ٹھیک کیا ہوا ہے، اور کوئی چاند گرہن، بلکہ آپ کے انٹلیکچوئل جو نیگیٹو کاموں میں استعمال ہونی ہے وہ پازیٹیو کاموں میں استعمال ہو جائے گی، اس کا آپ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوں گے، آئی کیو لیول آپ کی بہت چلے گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، کسی قسم کا نیگیٹو آسپیکٹس نہیں ہوگا۔ ہاں، گلا خراب ہو سکتا ہے، جسے وہ آپ پانی کے غرارے، گرم پانی کے غرارے کر لیں، کوئی دوائی لے لیں، کوئی گلے میں اسپرے کر لیں، یہاں کام بہت ہوگا، چھوٹے چھوٹے سفر پڑیں گے، تھکے آ رہے ہوں گے، جسم کو دباتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑی بہن تھوڑی سی آپ کے ساتھ ناراض ہو سکتی خفا، لیکن آپ اس کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کسی قسم کا آپ کا آسپیکٹس کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ کا اسپاؤس ہے، وہ آپ کے بہن بھائی اور آپ کے اسپاؤس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، کوئی تیسرا بندہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن یو ول ہینڈل اٹ۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے سفر آپ کو ٹریگر کریں گے، آپ کوشش کیجئے گا کہ سفر نہ کیجئے گا، تھک جائیں گے، آپ کی گردن میں درد ہوگا، آپ کے اس پہ درد ہوگا، آپ کے گلے میں، تو یہی ایک نیگیٹو آسپیکٹس ہے۔ تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا، کسی قسم کا چاند گرہن، سوریہ گرہن آپ کے کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ آگے آپ چلتے ہیں ایکویریس کے دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لارڈ چھٹے گھر میں، یہ بڑا اچھا کمبینیشن بنا ہے، اور پرورتن بھی ہے اور ٹرائن بھی ہے اور پازیٹیو ہے۔ اب دوسرا گھر ہے، تو دوسرا گھر آپ کو آپ کے پیسے آئیں گے، کوئی نہ کوئی رکے ہوئے پیسے، کوئی پیسے کھینچنے میں بھی کامیاب، کوئی بینک میں بھی، شام کو آپ دیکھیے گا، آپ کہیں گے یہ مون گرہن تو مجھے تو فائدہ دے گیا، یہاں تو میرے پاس پیسے آ گئے۔ پھر کچھ لوگ تو کک بیک میں بھی پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، صرف آپ نے جو خیال کرنا ہے اپنا، وہ اپنا رائٹ ایئر میں پانی چلا جائے گا، یا وہ موٹر سائیکلس جو اینک نہیں لگاتے، ہیلمٹ نہیں پہنتے، ان کی آنکھ میں کوئی چیز چل جائے گا، وہ رب کریں گے تو آنکھ ریڈ ہو جائے گی،
तीसरा कोई दांत का मसला आ सकता है। तो इसलिए किसी किस्म की आपके ऊपर चांद ग्रहण का कोई असर नहीं है। आप हाँ, यहाँ से जो आप एडवांटेज लेंगे वो अपने ससुराल से भी एडवांटेज ले लेंगे। तो सर्विस मैटर में कोई ना कोई आपके रुके हुए काम निकल जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, चेक कैश हो जाएगा, ऑनरेरियम मिल जाएगा, आपका कोई डी ए पास हो जाएगा, कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे एडवांटेज ही एडवांटेज है। और फिर कोई ना कोई आप यू विल एबल टू गेट सडन गेन, एकदम पैसे जिसे कहना है वो आने के पूरे चांसेस है। तो एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की सूरज चांद ग्रहण का आपके ऊपर किसी किस्म का नेगेटिव आस्पेक्ट नहीं है। इसलिए चुप करके आराम से अपने आप को सुकून से रखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम सुन के अपने ऊपर पैनिक होने का और अपने ऊपर खौफदारी करना। ये आप करें, आप अपने आप को डिस्टर्ब करना ना, डिस्टर्ब नहीं करना। सॉरी, मैं कहीं और खो गया था। सो लिहाजा दूध का सदका करें, जो छोटा मोटा आपका खौफ है वो भी निकल जाएगा। इसके बाद पाइसेस आपका असेंडेंट में आपका ये बना हुआ बड़े तेज़ होंगे, सुलाक होंगे, बट ये आप पाँचवें घर के साथ आपका कम्बिनेशन, फर्स्ट 5 कंपनीज एक्सीलेंट, दोस्तों के साथ गपशप, ये वो सब कुछ ठीक है। आपको किसी किस्म का नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है। जो मांगेंगे अल्लाह ताला देगा, जो दुआ करेंगे वो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। किसी किस्म का नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके ऊपर नहीं है। लिहाजा आपने बिला खौफ व ख़तर ये मामलात आपने अपना वक्त गुजारिएगा। आपके ऊपर किसी किस्म का नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है। पाइसेस वो मून आपके राहु के नीचे, बट पाँचवें घर से वो देख भी रहा है। बस दुआ कीजिए और दूसरों के लिए भी दुआ कीजिएगा, और कोई ना कोई आपको अच्छी खबर भी सुनने को मिल जाएगी। और किसी किस्म का थोड़ा सा सेंसिटिविटी आपके ऊपर ज़रूर आएगी, अननेसेसरी जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी, वो आपको। लेकिन उस वक्त आप क्रिएटिव वर्क कीजिएगा, कोई ना कोई इबादत में मसरूफ़ हो जाइएगा, कोई काम करने बैठ जाए, कोई अच्छा प्रोग्राम देखने लग पड़िएगा, अपने आप को मसरूफ़ कीजिएगा। आपको आपका ये भी डर खौफ निकल जाएगा। दूध का सदका कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी पे भी किसी किस्म का आपका कोई नेगेटिव आस्पेक्ट। तो मैंने ये चीज़ें जो आपको बताई हैं, तो आपको अब इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो आपको सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर जो आपको डराते हैं, जो आपको घेरते हैं, ये वो लोग हैं जो गाहक को घेर। जैसे आप लारी अड्डे पे जाए ना, तो वो बाजें लगा रहे होते हैं जिस शहर में, और कोई भी राक्षस उतरा है उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं। तो इनका हाल यही है। ये पकड़ पकड़ के आपको जलील कर रहे हैं और आपको ख़राब कर रहे हैं और आपको लूट रहे हैं। तो इनसे बचो। वो पत्थर छत्तर ये जो ना सारे, ये सब आप खुद, आपकी अगर ख़ास तौर पे जिनकी वालदैन ज़िंदा हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उनको तो बिल्कुल खौफजदा नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला पे भरोसा करें। और सिर्फ मैं अब इसको कंक्लूड करूं कि से वो लोग जिनके कह लें कि कैंसेरियन है, और उसके बाद लियो है, विर्गो है, लिब्रा है और स्कॉर्पियो, ये 5 हैं जो ख़वातीन के लिए बस प्रेगनेंसी है। ये ओवरऑल पूरा साल ही इनका ये समझें कि इसी तरह ही कि इनके राहु बैठा हुआ है। तो अगर प्रेग्नेंट है तो दे मस्ट बी केयरफुल। इसी रात के लिए केयरफुल नहीं है। आपने सारा साल, जब तक आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होती, आप नहीं हो जाते फारग डिलीवरी से, तो ये आपको दबाव का शिकार रहना ही रहना है, क्योंकि राहु हमेशा दबा के रखता है। लेकिन जुपिटर की ट्राइन है, मैं आपको पहले बता दूँ, बार बार कह रहा हूँ कि नथिंग बैड, नथिंग बैड, नथिंग बैड। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में चांद ग्रहण ने कोई खलल डाला, कोई आपको उस रात कोई मसला हुआ, या वो ना आगे ना पीछे। तो इसलिए अपने मामला को अल्लाह पे छोड़ें, तवक्कल करें। अल्लाह ने जो कि लिखा किस्मत में वही होके रहना है। खुश रहा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।